بلا لے ماہ رمضان میں میرے آقا مدینے میں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کی برہان ہیں، روشن دلیل ہے۔ اللہ تعالی رشتے ناتوں سے پاک ہے، مگر اس نے انسانوں کے رشتے اور ناطے بنائے ہیں۔ ان میں ہمارے لیے کیا کیا حکمتیں ہیں، یہ اللہ تعالی ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالی نے انسان کا جوڑ بھی بنایا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا جوڑ حضرت حوا علیہ السلام۔ اتنا ٹائم نہیں کہ تفصیل میں جاؤں۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں۔ دنیاوی گنتی کے لحاظ سے ظاہری عمر شریف 25 برس کی ہو گئی۔ مکہ مکرمہ میں معاشرہ اس وقت کیسا تھا؟ تاریخ کے اوراق پلٹیے، آپ کے سامنے حقائق آئیں گے۔ اس معاشرے میں بھی آپ صادق اور امین اور نہایت پاک باز اور باحیا۔ کنواری لڑکیاں اتنی حیا نہیں کرتی تھیں جتنی آپ میں حیا تھی۔ ایک خاتون حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بنت خویلد مکہ مکرمہ میں مشہور تھیں، اپنی پاک بازی کے حوالے سے بھی، نیک نفسی کے حوالے سے بھی اور تجارت کے حوالے سے بھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت بھی فرمائی۔ حضرت خدیجہ نے آپ سے رابطہ کیا اور چاہا کہ آپ ان کے ساتھ تجارت میں شراکت فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرمایا، سامان لے گئے، تجارت کر کے واپس آئے، منافع بھی بہت زیادہ ہوا۔ راستے کے حالات حضرت خدیجہ کے غلام نے آ کر ان کو سنائے اور میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ وہ کیسے ہیں۔ بادل ان پر سایہ کرتے ہیں، وہ کتنے پاک باز ہیں، کتنے دیانتدار ہیں، کتنے شفیق ہیں، کتنے مہربان ہیں، کتنے سچے ہیں۔ شہرت تو پہلے ہی سنی ہوئی تھی، عقیدت ہوئی اور پھر عقیدت کے ساتھ ساتھ شوق ہوا، غالب ہوا، انہوں نے پیام بھیجا۔ ہمارے ہاں معاشرے میں رواج ہے کہ لڑکی کے لیے پیام لڑکے کی طرف سے یا اس کے گھر والوں کی طرف سے آتا ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھی جائے کہ اگر لڑکی کی طرف سے پیام آئے تو کوئی برائی کی بات نہیں ہے۔ جب حضرت خدیجہ نے چاہا اور رابطہ ہوا تو رابطے میں وہ خود نہیں کوئی اور ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر رضامندی ظاہر کر دی۔
ایک مرتبہ کی بیوہ ہو یا 2 مرتبہ کی بیوہ ہو، ایسی خاتون کو معاشرے میں کیسا سمجھا جاتا ہے، کیسا اس کے ساتھ برتاؤ ہوتا ہے۔ مگر میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو برائیاں مٹانے آئے تھے، اخلاق حسنہ کی تکمیل کے لیے آئے تھے کہ انہیں مکمل کریں، راسخ کریں۔ تو اپنے عمل سے آپ نے اس کا اظہار فرمایا۔ وہ خاتون جو بیوہ ہو چکی تھیں لیکن نیک تھیں، آپ نے پسند فرمایا۔ ابو طالب آپ کے چچا تھے، خطبہ ہوا اور نکاح ہو گیا۔ یہ نکاح انسان کے لیے کتنا مفید، اس کے حوالے سے بھی ایک الگ تفصیل ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک خصوصیت یہ کہ وہ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ ہیں۔ 15 برس ظاہری عمر میں ان کے زیادہ ہیں، یعنی وہ عمر رسیدہ۔ اس وقت جب نکاح ہوا میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، وہ 40 برس کی تھی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 25 برس کے تھے، ظاہری دنیاوی گنتی کے لحاظ سے۔ انہیں دوسری خصوصیت یہ حاصل ہے کہ یہ اسلام لانے والی پہلی ہستی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے اسلام لانے والی یہی محترم خاتون ہے، یعنی ان کا یہ بھی اعزاز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ بھی ہیں اور اسلام قبول کرنے والی پہلی ہستی بھی ہے۔ یقین جانیے کہ بیوی سے شوہر کی عادتیں، مزاج چھپا نہیں رہتا۔ ہو سکتا ہے کسی محفل میں آپ تھوڑی دیر کے لیے جائیں تو جو ظاہر کریں وہی تاثر ہوتا ہے، لیکن سفر میں یا ساتھ رہیں تو عادتیں کھل جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے آپ کی زوجہ محترمہ ایمان لاتی ہیں۔ یہ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کی دلیلوں میں سے ایک ہے کہ اگر آپ کے ظاہر اور باطن میں کوئی فرق ہوتا تو زوجہ محترمہ سب سے پہلے ایمان نہ لاتی۔ انہوں نے نہ صرف اپنا آپ بلکہ اپنا مال، سب کچھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لگا دیا۔ ان سے میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 6 اولادیں ہیں، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے۔ بیٹیوں کے نام حضرت سیدہ زینب، حضرت سیدہ رقیہ، حضرت سیدہ ام کلثوم اور حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہن۔ 2 فرزند قاسم، جن کی وجہ سے میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت، نک نیم، پکارا جانے والا نام ابو القاسم بھی ہے۔ دوسرے فرزند حضرت عبداللہ، جن کا لقب طیب و طاہر ہے۔ یہ 6 اولادیں ان سے ہیں۔ 25 برس کے قریب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہنسی خوشی بسر کیے۔ جبریل امین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور آ کر میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی آپ کی زوجہ محترمہ حضرت ختیجہ کو سلام فرماتا ہے اور یہ خوشخبری دیتا ہے کہ اللہ نے ان کے لیے جنت میں زمرد کا محل تعمیر کیا ہے۔ کتنی شان ہے، کتنا مرتبہ ہے، کتنا مقام۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میرے سامنے ایک مرتبہ ایک عمر رسیدہ خاتون، جسے ہم عرف عام اپنی زبان میں بوڑھی کہتے ہیں، وہ آئیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ مسکرا کر باتیں کرتے رہے، چہرے پر تبسم بکھرا رہا اور پرانی باتیں جیسے کچھ لوگوں کو یاد کیا جاتا ہے، اس کا کیا حال ہے، اس کا کیا ہوا۔ جب وہ خاتون چلی گئیں تو میں نے عرض کی کہ یہ کون تھیں؟ آپ ان سے بہت مسکرا کر پیار سے باتیں کر رہے تھے۔ فرمایا یہ ختیجہ کی سہیلی تھی، اس کی دوست تھی، تو پرانی باتیں اس کے ساتھ کر رہا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں نے عرض کی کہ آپ ابھی تک ان کو یاد کرتے ہیں، جبکہ وہ عمر رسیدہ تھیں، بیوہ ہو چکی تھیں پہلے، میں کنواری آپ کو ملی ہوں، آپ پھر بھی ان کو یاد کرتے ہیں۔ تو میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، ختیجہ کے بارے میں کچھ نہ کہنا، اس نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب لوگ مجھ پر سنگ باری کرتے تھے، پتھر مارا کرتے تھے، جب لوگ میرے بارے میں بد زبانی کرتے تھے، اس نے اس وقت میری خدمت کی، میرا ساتھ دیا۔ آپ جب کبھی قربانی فرماتے تو حضرت ختیجہ کی سہیلیوں کو بھی گوشت وغیرہ بھجوایا کرتے تھے۔ پہلی وحی کے حوالے سے اگر ہم سیرت کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں اور تاریخ کی کتابوں میں دیکھیں تو یہ روایت ملتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے غار حرا سے اور حضرت عائشہ سے فرمایا، زمیلونی، مجھے کمبل اڑا دو، کیونکہ کپ کپی کی سی کیفیت طاری تھی۔ وہ آپ کو لے کر حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں اور ان سے سارا ماجرا کہا۔ انہوں نے تصدیق کی کہ یہ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ اس وقت حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا احوال اور ان کی باتیں ہمیں ملتی ہیں، یعنی وہ تائید کرتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سب سے پہلے نماز پڑھنا بھی سکھائی، کیونکہ اللہ کی طرف سے تعلیم تھی، انہوں نے وہ بھی سیکھی۔ یہ مقدس خاتون 25 برس کے قریب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتی ہیں۔ انہوں نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں، کیا کیا ان کے سامنے مصائب پیش آئے، مگر خندہ پیشانی سے قبول کیے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا ہر حال میں۔ رمضان المبارک کی 10 تاریخ ان سے وابستہ ہے، ان کی یاد دلاتی ہے، کیونکہ اس روز ان کا وصال ہوا، وہ دنیا سے پردہ فرما گئی۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی پیاری ہیں اور امت کی ماں ہیں، مومنوں کی ماں ہیں اور بڑی شان والی ہیں۔ وہ 4 خواتین جنہیں جنت کی عورتوں کی سردار کہا جاتا ہے، یعنی خواتین جنت کی سردار 4 خواتین ہیں، حضرت مریم، حضرت آسیہ اور حضرت ختیجہ اور حضرت فاطمہ زہرا
رضی اللہ تعالی عنہن، ان میں بھی آپ کا شمار ہے۔ فضائل آپ کے حوالے سے متعدد ہیں اور روایتوں میں اکثر آپ کا تذکرہ موجود ہے۔ یہ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے پہلی ہے۔ واضح رہے سورہ احزاب قرآن کریم میں واضح ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی عورتوں تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں۔ اس سے ہم جان لیں کہ ہیں تو وہ خواتین، ہیں تو وہ عورتیں، مگر جب ان کے لیے قرآن کی گواہی ہے کہ وہ دوسری عورتوں کی طرح نہیں، تو کوئی عورت ان کے برابر نہیں ہو سکتی۔ تو جب نبی کی نسبت سے ان خواتین کو یہ عزت حاصل، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جان لیجئے کہ یقیناً وہ بے مثل ہیں، بے مثال ہیں، کوئی ان کی برابری کا سوچ بھی نہیں سکتا، چہ جائے کہ گمان کرے یا خیال کرے۔ تو یہ بات واضح رہے کہ یہ بہت محترم ہیں، بڑی فضیلت ہے، بڑا درجہ ہے، جن کو اللہ تعالی سلام بھیجے، خوشخبری دے کہ ان کے لیے جنت میں زمرد کا محل، ان کی مرتبت کا اندازہ کیجئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی ماں ہونے کا شرف کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ تعالی ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ مکہ مکرمہ کے قبرستان جنت المعلا میں ان کا مدفن اقدس ہے۔ پہلے پورا قبہ تھا، اس پر گنبد تھا، اب صرف قبر کا نشان ہے۔ کروڑوں سلام اس مقدس ماں پر۔ اللہ تعالی ہماری خواتین کو توفیق دے کہ وہ ان مقدس خواتین کا ذکر پڑھیں اور سنیں اور اپنی زندگیاں سنواریں۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلا لے ماہ رمضان میں میرے آقا مدینے میں، مجھے موقع میسر ہو عبادت کا مدینے